بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو انجمن امامیہ نے بلائی ہے، اس پریس کانفرنس میں شہر بنگلور کے تمام شیعہ علماء، مساجد کا امام تشریف فرما ہے۔ یہ پریس کانفرنس اس وسیم رشدی کے بیان کی مذمت کے لیے کہ جو اس نے سپریم کورٹ میں کیس درج کیا، فائل کیا ہے، اور سلسلے میں کہ جو بے سر پیر کی باتیں کہ اس کی مذمت کے خلاف اور اس کو کنڈم کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس یہاں طلب کی گئی ہے۔ ہمارے دیگر علماء کرام بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ اپنے تاثرات بیان فرمائیں گے، اور یہ ازل سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلب مبارک پر جو قرآن مجید نازل ہوا، آج جو قرآن مجید ہماری مسجدوں، ہمارے گھروں، ہمارے اداخانوں، ہمارے ماگاڑوں، مارکاہوں، مدرسے، حوضے تمام کا تمام پہ عین ہے، وہی قرآن مجید ہے کہ جو حضور پاک پر نازل ہوا ہے۔ یہ تمام کے تمام امت مسلمہ اسے کسی مسلک، کسی مذہب اور کسی الگ الگ مکتب فکر کی ضرورت نہیں، بلکہ تمام کے تمام مکاتب فکر اور تمام کے تمام مسالک کے علماء، فقہاء، محدثین، شیخ الحدیث، تمام کے تمام فراد آد ابتدا تا انتہا اسی بات کے عقیدہ اور اسی بات کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں کہ عین یہ وہی قرآن ہے کہ جو حضور پاک پر نازل ہوا تھا۔ اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایک حرف کا اس میں کمی، نہ ایک حرف کی کمی کی جا سکتی ہے۔ اس میں زبر، زیر، پیش الفاظ تو اپنی جگہ پر، اس میں کسی طرح کی نہ کوئی افراد ہے، نہ کوئی تفرید ہے، اس میں نہ کوئی تحریف ہے، کہ عین یہ وہی قرآن ہے کہ جو حضور پاک پر نازل ہوا اور جبریل امین بحکم خدا وحی الہی کی شکل میں لے کر کے نازل ہوئے۔ تو اس میں شیعہ سنی کسی مسلک کی بات نہیں ہے، تمام کے تمام مسالک و مکاتب کے علماء اور فقہاء از ابتدا تا انتہا اسی بات کے ہم عقیدہ رہے ہیں کہ یہ عین وہی قرآن ہے۔ اس میں وہی 114 سورے ہیں، وہی 30 پارے ہیں، وہی 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہ کبھی ممکن تھی نہ ممکن ہو سکتی ہے، چاہے ایک وسیم نہیں ہزاروں اور لاکھوں وسیم بھی پیدا ہو جائیں تو قرآن میں تبدیلی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے افراد تھے جو قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ آج جو ملک کے حالات ہیں اس کے پیش نظر اس طرح کی جو بکواس اور خرافات یہ جو میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم تمام کے تمام افراد اور خاص اپنی جانب سے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی اگر کوئی آیات کا انکار، صورتوں کا انکار کر رہا ہے تو گویا کہ مرتد ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہاں مفتی نہیں ہیں، ہمارے مراجع کرام انشاءاللہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ اس سلسلے میں وہ اپنا حکم بیان فرمائیں گے۔ جس طرح کہ آج سے چند دہائی پہلے جب سلمان رشدی نے وہ پیغمبر اکرم اور ان کی آل اور اولاد اسی قرآن
کے ضمن میں اس نے گستاخی کی تھی، تو ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر کے تمام کے تمام اسلام دشمن طاقتوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، اور اس طرح کے جو خرافات ہیں اس میں ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کو مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے، برادری کے عنوان سے، دوسرے افراد دوسرے طریقے و ذرائع سے، تاکہ پھر کسی اور کو اس طرح کے ہمارے عقائد مسلمہ کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک ہدایت کرتی رہے گی۔ جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے قیامت تک اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ 26 آیتوں کی کیا بات ہے، ایک آیت میں بھی ذرہ برابر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ زیر و زبر میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند عالم نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا، خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ان کے بقول 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، یا تو انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں۔ قرآن سرتاپا از اول تا آخر صلح و صفا کا پیغام دیتا ہے، امن و امان کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی اور برادری کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو دہشت گردی کرنے کے سلسلے میں اکسایا گیا ہو۔ جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ خبیث اور ملعون وسیم رضوی نے جو یہ حرکت کی ہے، اور اس سے پہلے بھی مقدسات اسلامی کے سلسلے میں اس نے حرکت کی ہے اور انگلی اٹھائی ہے، نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے اس حرکت کو ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی لگام لگائی جائے، ان کی زبانوں کو بند کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ یہ قرآن پہ حملہ ہے، اسلام پہ حملہ ہے، مقدسات اسلامی پہ حملہ ہے، جو کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مسلمان جس طرح سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں گے، آپسی ذرہ برابر بھی تفرقہ اندازی میں پڑھنے کے بغیر اتحاد کے ساتھ ایسے شرپسند لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مولانا عابد علی نمائندے آیت اللہ یعقوبی میڈیا کے لیے ابتدا میں بہرحال علماء کے بیان کے بعد گنجائش نہیں ہے بات کرنے کے، لیکن بہرحال کرا میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کہوں گا کیونکہ جس نے کہا ہے وسیم رضوی، کیونکہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، تو لہٰذا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ اس کا دفاع کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو امت اسلامیہ میں یہ ذہنیت آ جائے کہ شیعہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے نہیں، اس کا اپنا انڈیویجول عقیدہ ہے، اس کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے۔ تو عادتاً ہوتا یہ ہے کہ جس نے جرم کیا اسی کو سزا ملتی ہے سارے قوم کو۔ یہ تو
آپسی بات کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ شیعہ قوم کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کی کوئی شک نہیں ہے۔ بسم اللہ سے والناس تک جو کتاب ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے وہی ہے، اس میں نہ آیت آگے بڑھ سکتی ہے نہ اس میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کیونکہ ایک ہی تیر ہے لیکن نشانہ دو ہے اس میں، ایک تو خود آپس میں بانٹنے کے لیے ایک تیر ہے، ایک نشانہ ہے، دوسرا نشانہ خود اسلام اور غیر اسلام کے، کیونکہ دہشت گردی وغیرہ کی طرف جا رہا، تو یہ دو طرف ہو گیا کہ اس میں دوسرا نشانہ یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کی طرف بھی ایک بات ہو گئی کہ بھائی مسلمانوں کے پاس دہشت گردی والی یا اس طرح کی وائلنس والی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا پہلے بات تو جملتاً و تفصیلاً ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کو بلا کے پوری طرح سے جو ہے اس کو سزا دینا چاہیے، اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسا آدمی جو فتنے کا سبب بنتا ہے، ایسا آدمی جو تمام معاشرے کو ایک سکون اور پرسکون حالات کو بگڑ رہا ہے، حکومت اس کے خلاف ایکشن لے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن آپ یہ اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن دو حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں گے، پہلا یہ ہے کہ اس میں اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے، اخلاق کی دعوت، انسانیت کی دعوت ہے۔ دوسرا اس میں قوانین پائے جاتے ہیں کہ نماز کے قانون کیا ہے، حج کے کیا ہے، روزے کے قوانین، یہ تمام قوانین پائے جاتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فرض کرو کسی بھی حکومت کے کسی بھی قانون میں اگر یہ لکھا جائے کہ فلاں جرم کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون میں دہشت گردی پائی جاتی ہے؟ یا اگر کسی قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ فلاں جرم کرنے والے کو یہ سزا عمر قید کی سزا دینی چاہیے، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے قانون میں اس طرح کا ایک قانون پایا جانا ہو یا اس میں دہشت گردی پائی جاتی ہے؟ نہیں، قرآن احکام اور اس میں جو ہے اخلاق کی طرف بھی دعوت ہے، اس میں قوانین بھی پائے جاتے ہیں۔ قوانین جو پائے جاتے ہیں وہ مجرمین کے لیے جرم کی سزا اگر اس میں لکھی گئی ہے تو اس کو اٹھا کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں اس طرح وائلنس والی جو ہے چیز پائی جاتی ہے۔ تیسری آخری بات یہ ہے کہ اگر قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ترجموں میں دیکھ لیں بہت اختلافات ہیں، اور تفسیر میں دیکھ لیں فلاں مفسر نے کچھ کہا ہے، فلاں مفسر نے کچھ کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو سمجھ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وائلنس پایا جاتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے غلط سمجھا ہے، خود قرآن کے آیات میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلط سمجھ کی وجہ سے آپ نے اس کو وائلنس والی آیت سمجھی ہے، تو لہٰذا یہ اٹھا کے ایک آدمی اپنی سوچ اور اپنی سمجھ تمام امت پہ اٹھا کے نہیں ڈال سکتا، تو لہٰذا ہم جملتاً تفصیلاً اس بات کا خندم کرتے ہیں۔ الرحیم لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ میں میر قائم عباس، امام جماعت مسجد القائم بنگلور سے۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت میں آیت نمبر 41، قرآن اللہ کا قانون ہے بشریت کے لیے۔ جو قانون اللہ کا ہے، اللہ حکیم ہے، خود اس نے کہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ذرہ برابر بھی کوئی فرق آیات میں، حروف میں، حرکات میں نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن نے کچھ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس جیسی کتاب لانا چاہتے ہو 10 سورے، ایک سورہ لے کر آؤ۔ آج تک کوئی لا نہیں سکا۔ جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہر بار انسان کو لطف آتا ہے، نیا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ کچھ خبیث عناصر ہوتے ہیں مفسد فی الارض کے نام سے، جن کا کام زمین پر فساد پھیلانا، اپنوں میں انتشار، غیروں سے لڑوانا۔ چونکہ یہ شیطانی خبیث جناب آدم سے لے کر قیامت تک رہیں گے، یہ شیطان کبھی چپ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اب جو یہ شیطان وسیم رشدی کے نام سے، سلمان رشدی از اکول ٹو وسیم رشدی، یہ دونوں ایک ہی سکے کے ناپاک لطفے کے کثیف وجود میں آئے ہیں، دونوں شیطان ہیں۔ یہ آ کر
اللہ کے قانون کو لے جا کر انسانوں کے بنائے ہوئے ٹوٹے پھوٹے قانون کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے قانون میں گڑبڑی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ باقاعدہ آپس میں بانٹنے کے لیے اتنا سمجھ جائے اسلام دشمن طاقتوں کا یہ اعلی کار ہے، جو اس قرآن مجید سب سے مسلم کتاب ہے، جو متفقہ بالاجماع شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ اب اس قرآن کے خلاف کوئی آگے کہہ رہا ہے تو ہماری شریعت کی نگاہ میں اسے مرتد کہا جاتا ہے، مفسد فی الارض کہا جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان، ہمارے مراجع کرام فتویٰ دیں گے کہ ایسا عنصر جو فساد پھیلا کر لوگوں کے درمیان میں انتشار پھیلا رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بدتر ہے۔ ایک ملعون جس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ آ کر قرآن کے بارے میں اس طرح سے کہنا، یہ بہت بڑا۔ اب راہ تعلق یہ کہاں سے ہے؟ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ نام کا مسلمان ہے، کام حرکات فکر پوری یہودیوں کی ہے، یہ ناپاک وجود اس کا شر ہے۔ ہم حکومت ہندوستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ظالم عناصر مفسد لوگوں کو ان کی کیفیت کردار تک پہنچا کر ان کو قید میں ڈالنا چاہیے۔ ان کے ذریعے سے ملک کی سالمیت اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، یہ ناپاک ہے، یہ کثیف ہے، ذرہ برابر بھی اس کا کوئی تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے۔ شخص کا کوئی کام حرکت مذہب کے گٹر میں ڈالا نہیں جاتا۔ یہ دو بازو اسلام کے ہیں، شیعہ سنی کے نام سے، یہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ لانے والا قرآن جناب جبرائیل ہیں، جس کے قلب پہ نازل ہوا ہے، وہ پیغمبر اسلام انکا لعلی خلق عظیم۔ آپ جا کے دیکھیں ذرہ برابر بھی ایک کوئی خطا کہیں نکلی ہو رسول اللہ کے حرکتوں سے، ان کی زبان سے، چونکہ قرآن ان کے قلب پہ نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید پاک ہے، پاکیزہ ہے، پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، قیامت تک بھی وہی رہے گا۔ کسی کا اس میں کوئی دخل نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کوئی شیطنت نہیں کر سکتی۔ جو بھی شیطنت کرے گا وہ منہ کی کھائے گا، زمین دھول چاٹے گا، فنا ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ قرآن کا اور اسلام کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین۔ مرزا افسر علی بنگلور سے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیزان ایمان، قرآن مجید نے صاف طور پر اس آیہ کریمہ میں اعلان کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام پاک ہے جس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہر دور اور ہر زمانے میں ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ یقیناً جو قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے قلب حضور سرور کائنات پر نازل ہوا تھا، آج بھی ویسے ہی من و ان 6 جائی کے 26 آیتیں، بلکہ ایک آیت ایک حرف بھی جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ خدا کی لعنت ہو وسیم رشدی پر کہ جس نے قرآن حکیم کی شان میں جسارت کے کر کے اپنی اصلیت کو نمایاں کر دیا۔ آج اس نے اپنا شجرہ بتا دیا کہ یہ وسیم رشدی وقت کا یزید ہے، اس کا شیعہ کمیٹی سے، شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی کتاب اس نے خدا کی کتاب کے جس پر اس نے انگلی اٹھائی ہے اور اللہ کے کلام پر اس نے وار کیا ہے، تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ اس کا زوال جو ہے بہت جلد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت جلد سے جلد وہ واصل جہنم ہوگا۔ تمام عالم انسانیت کے دلوں کو اس نے پھر ایک بار ٹھیس پہنچائی ہے،
اور تمام عالم انسانیت کے دلوں کو مجروح اور رنجیدہ کیا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے ملعون انسان پر کہ جو تمام ملت اسلامیہ کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ یقیناً عزیزو، ہم پھر دوبارہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس وسیم رشدی کا تعلق شیعہ مذہب سے، شیعہ برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان تو دور کی بات، یہ ایک حیوان درندہ ہے۔ لہٰذا موجودہ ہم شیعہ نے قدر کرار قرآن مجید جو اس وقت موجود ہے، من و ان، بغیر کوئی تبدیلی، بغیر کسی زیر و زبر کی تبدیلی کے بغیر، آج بھی جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی ہمارے درمیان ویسے ہی ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہمیشہ جو ہے امن، پیار، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دینے والی کتاب ہے۔ ہم حکومت ہند سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو اور اس جیسے اختلافی بیانات دینے والے کو حکومت ہند سخت سے سخت قانون سزا دے، اور ایسے انسان کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ایسے انسان سے ہم جو ہے وہ ایسے انسان سے ہم جو ہے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمائندے نے جو بھی بتایا اس وقت ہماری انجمن امامیہ بنگلور کی طرف سے انشاءاللہ ہمارا جو مرجع ہے ان سے کانٹیکٹ کریں گے، جو وہاں سے نتائج آئیں گے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس وقت تک یہ جو آفیشیل کیسز جو فائل کیا ہے، انجمن امامیہ تحقیق کرے کہ وہ کیسز ہے کیا۔ اگر یہاں سے بنگلور سے ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایسا کیس فائل کرنے کی کہیں نہ کہیں اگر چانس ہے تو ہم پہلی اگست میں انشاءاللہ جلد از جلد انجمن امامیہ سے کیس فائل، اس کے خلاف کیس فائل کریں گے۔ اب کرمنل پیٹیشنز ہیں، باقی یہ دفاع کے لیے ہیں، اور اس کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے لیے جو فتویٰ آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ جس طریقے سے ابھی مولانا نے بتایا سلمان رشدی کے لیے جو بڑا فتویٰ نکلا تھا، جو کہ آج بھی وہ لندن میں ہے لیکن سید ثانی کی زندگی گزار رہا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ کیس ڈالیں، کرمنل کیس بھی ڈالیں گے، اور جو پیٹیشن اس نے فائل کیا ہے اس کی حقیقت جان کر انشاءاللہ دیکھیں یہ جاننے کی کوشش کریں وی آر کریٹرز، کریٹر خداوند عالم قرآن بنایا ہے، بھیجا ہے کریٹر نے۔ کہیں بھی کسی طریقے سے جیسا خیرات جو پڑھی جاتی ہے دنیا کے اندر، خیرات کی آواز کی تعریف ہوتی ہے، کبھی آیت کریمہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کریٹر کے آیات کو کریٹر تعریف کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لیمٹ وسیم رضوی کو کہاں سے آیا، کون سی کتاب پڑھا، کون سا قرآن پڑھا، خدا کے بہتر جانتا ہے، لیکن پورے دنیا کے اندر جو قرآن ہے، ہم نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ زیر زبر بدلنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل یا پرسوں ہم لوگ انشاءاللہ کسی کے خلاف کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ کریں گے اور گورنمنٹ سے دباؤ ڈالیں گے، کہیں نہ کہیں اس کو جو پیٹیشن کی بات ہے یا اس کے خلاف کہیں نہ کہیں کرمنل کیسز فائل کر کے ایکشن لے لیں۔ شکریہ۔ فیصلہ لیا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط ہے، ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو اپنے ملک کا قانون ہے اس اعتبار سے اس کے خلاف اریسٹ کرنے کے لیے اور اس کی اس فائل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ کورٹ سے ہم لوگ بہت جلد رابطہ کریں گے۔ کون ہے وسیم رضوی مولانا؟ کون؟ یہ وسیم رضوی کہتے ہیں کہ وہ شیعہ وقف بورڈ کا ایک زمانے میں یہ چیئرمین تھا، بعد میں یہ امت مسلمہ کے خلاف بہت سارے اس نے کام کرنے شروع کیے۔ ہمارے علماء کرام نے اس پر احتجاج کیا، خصوصی طور سے اکھلیش یادو گورنمنٹ میں، ایس پی کی گورنمنٹ میں وہ اعظم خان جو منسٹر تھے ان کی سربراہی میں بہت زیادہ سر چڑھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے علماء پر لاٹھی چارج ہوئی، بہت سارے اس میں شہید بھی ہو گئے،
مگر حکومت نے بجائے یہ کہ وہ حق کا ساتھ دیتی، اس نے یہ وسیم رضوی کا ساتھ دیا اوقاف کی پراپرٹی کے سلسلے میں، اوقاف کے خرد برد کے سلسلے میں. اسی وجہ سے اختلافات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے کہ اب وہ اپنے ایمان کو بھی بچا نہ سکا اور وہ ایمان کو بھی خیر بات کہنے پر آمادہ ہو گیا شیطان کے بہکاوے سے. آپ کی کمیونٹی کیا وسیم رضوی کا بائیکاٹ کر رہی ہے؟ جی ہاں، تمام. کل جمعے کا آپ دیکھیں بامبے، لکھنؤ، دلی، سلطان پور، بنارس، اعظم گڑھ، بنگلور، علی پور، اپنے ہندوستان کے جو بھی بڑے بڑے شہر ہیں جہاں ماشاءاللہ مومنین نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق تک، تمام کے تمام علماء کرام نے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب نے اپنے اپنے خطبے، کل کا خطبہ جمعہ آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی یوٹیوب پر ہے یا کہ وہ آن لائن ہے اس کو آپ دیکھیں، تمام کے تمام ہمارے ائمہ مساجد نے، ائمہ جمعہ نے اس کی پرزور مذمت کی ہے اور حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو جس قدر بھی ممکن ہو جلد از جلد اس کو ایرسٹ کیا جائے اور اس کو قید میں ڈالا جائے. آپ کا نام ہے؟ مجھے سید محمد ابراہیم، امام جمعہ، مسجد عسکری، رچمنڈ ٹاؤن، بنگلور. آج کے اس موقع پر آپ کی برادری سے ہی تعلق رکھنے والے وسیم رضوی نے اس حرکت کی ہے اور آپ مذمت کر رہے ہیں، فرمائیے بتا. دیکھیے، قرآن مجید یہ اللہ کی وہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اس نے جو یہ حرکت کی ہے اس میں خود ایک شرپسندی ہے، یعنی خود یہ اس حرکت کے ذریعے سے ہمارے ملک ہندوستان میں شر پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. قرآن مجید میں امن و امان کا پیغام ہے، صلح و صفا کا پیغام ہے اور یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گرچہ اس نے اپنا نام مسلمانوں میں سے رکھا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے عقائد پورے اسلامی عقائد کے مطابق نہ ہوں، قرآن کے عقائد کے مطابق نہ ہو. قرآن کے سلسلے میں تمام اسلامی فرقوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے. اس میں ہرگز گنجائش نہیں ہے. اس کا وسیم رضوی کا ہمارے مذہب سے اور بلکہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے تمام علماء کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلان برات کرتے ہیں. سید منظور رضا عابدی، الہادی ہاسٹل، بنگلور. جی ہم لوگوں نے متعدد اسٹیٹمنٹ اور بیانیے جو ہے وہ صادر کیے ہیں اور باقاعدہ طور پر علماء نے میٹنگ کر کے اس کو جو ہے ایکشن لینے کی جو ہے سوچی ہے. کہ آپ کے جو مذہبی جو بڑے ادارے ہیں وہ بیرون ملک میں ہیں، عراق ہو یا ایران ہو، وہاں سے کوئی فتویٰ وغیرہ ایسا جاری کرنے کا منصوبہ ہے یا ہوا ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، مسئلہ جو ہے ہمارے سروں پر ہمارے جو سرپرست ہیں اکابر اور مراجع کرام، مشاہدین کرام کی شکل میں ضرور ہم لوگ ان تک باتیں پہنچا دیے ہیں، ضرور وہ فتویٰ صادر کریں گے. لیکن یہ امت مسلمہ کے عقائد میں سے ہے. جب امت مسلمہ کے بعد اتحاد کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو پھر یہاں پہ مسئلہ شیعہ سنی کی نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ ہے. جو بھی قرآن کے خلاف جائے گا وہ یقین ہے کہ وہ مرتد میں سے ہوگا، مصرف فی الارض ہوگا، ذرہ برابر وہ بخشا نہیں جائے گا. یہاں تک کہ جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں. اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونے کی دعوت دی ہے، اسے دفنانے کے لیے اجازت نہیں دیا جائے اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں. یہ حکم شرعی ہے. یقین ہے کہ انشاءاللہ فتویٰ ضرور آئے گا، آج ہی کل میں پتہ چل جائے گا. اور ہمارے تمام امت مسلمہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سبوں نے انتظار اور تنفر اور اظہار برات اس کے مقام میں کیا ہے. کیا اتنا ہی کافی ہے یا اس کے کچھ اور؟ اس سے زیادہ، چونکہ ہم قانون کے تابع ہیں. ملک ہندوستان ایک بڑا عظیم ملک ہے. ہم ہندوستانی ہیں، ہم شہری ہیں. ہم اپنے ملک کے حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی کارروائی کی جائے. ایسے وحشی جانور صفت لوگ کو باقاعدہ جو ہے لگام لگانا چاہیے، قید میں ڈالنا چاہیے، جیل میں ڈالنا چاہیے. ان کا کام لڑوانا ہے.
جس طریقے سے مولانا منظور صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے جو انسان مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے یا سر پہ ٹوپی رکھ لے یا قمیص پیجامہ پہن لینے سے مسلمان نہیں کہتا. مسلمان یعنی تعلیمات اسلامی قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل کرنے سے مسلمان بنتا ہے. اور جو خود قرآن کے خلاف بولے تو وہ قرآن کے خلاف زہر اگل رہا ہے. تو ایسے زہریلے سام سے بدتر انسان کو جو ہے ذرہ برابر بھی انسان کہنا دور کی بات ہے. مسلمان تو اپنی جگہ پر انسان بھی کہنا زیبا نہیں دیتا ہے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم الفتنۃ اشد من القتل. قرآن مجید کا واضح یہ اعلان ہے کہ جو انسان روئے زمین پر فساد پھیلائے گا، فساد کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے. وسیم رشدی خبیث نے صرف قرآن مجید کی توہین نہیں کی ہے بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مجروح اور ٹھیس پہنچائی ہے. لہٰذا یہ خبیث انسان تو دور کی بات، یہ انسان جو ہے مسلمان تو دور کی بات، یہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا ہم مکتب تشیع شیعہ مذہب سے ہم اسے خارج کرتے ہیں. اور مرتد یہ انسان ہے، کیونکہ اس نے قرآن کے اوپر حملہ کیا ہے. اور جو قرآن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور حکم شرعی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہے. جس طریقے سے بیان دیا گیا ہے کہ ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، مسلمانوں کے کسی اجتماع میں ایسے انسان کو جو ہے آنے نہ دیں. لہٰذا ہم انجمن امامیہ اور علماء بنگلور کی طرف سے ایسے انسان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جس نے عالم انسانیت میں فساد پھیلایا ہے، مسلمانوں کے درمیان لڑوانے کی ایک سازش کی ہے. لہٰذا ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں اور اسے کنڈم کرتے ہیں. مولانا مرزا افسر علی، بنگلور. ہمارے تقریباً بنگلور میں 6 آرگنائزیشن ایسے ہیں جو ریکگنائز ہیں الگ الگ علاقوں سے. سب کو دعوت دی تھی، آج ہم نے بات کیا ہے سب سے. ہم لوگ فتوے کے لیے ہمارے مرجع جو ایران میں ہیں، عراق میں، ان کے پاس بھیجا گیا ہے. ان کے پاس سے جو بھی جواب آئے گا وہ شریعتاً اس کے اوپر عمل کرے گی. باقی انڈیا کے اندر ہم لوگ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اس کی کاپی لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم لوگ اس کو دفاع کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی 2 چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کرناٹک کے اندر. پورے صرف بنگلور کے ادارے والے نہیں بلکہ کل کرناٹک کے 32 آرگنائزیشن سب مل کر ہائی کورٹ میں یا تو کرمنل پٹیشن فائل کریں گے یا جو انہوں نے پٹیشن ڈالا ہے اس کے خلاف ہم پٹیشن ڈال کر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے پنشمنٹ دیا جائے. اور فردر کل جو ہونے والا ہے انہیں اگر آج ہم لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہ کریں یا کرمنل کیسز نہ ڈالیں تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. اسی لیے پورے کرناٹک کے جو شیعہ اشنا شرعی ادارے ہیں ان سب کو مدعو کیا جائے گا. انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر بڑے سے بڑا ایک پروٹیسٹ ہم بنگلور میں انشاءاللہ نہیں. یہ آج دیکھیے میں اس میں تو بتلائیے آج مفتی صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہے، وہاں سے اگر کلیکٹ بیسس پہ سب مل جل کے کر رہے ہیں تو ہم لوگ پورے کے پورے ان کے ساتھ محمد وآل محمد الہی بحق زہرا و عبیہا وبعلها وبنیها والسر المستودع فیہا تصلی علی محمد وآل محمد. 27 رجب روز مبعث، روز نزول قرآن، روز آغاز دین مبین اسلام، اور 28 رجب المرجب مولا حسین ابن علی مدینے سے حرکت کیے ہیں کربلا کی طرف دین کو بچانے کے لیے. 27 رجب اور 28 رجب دونوں، 27 میں قرآن نازل ہوا، 28 میں قرآن کی حفاظت کی ضمانت بھی حسین ابن علی لی ہے. مالک کے جواز والا محمد کا اس قرآن کو تو نے جو حفاظت کیا ہے، قرآن کے مانوانے کی حفاظت فرما. آپس میں امت مسلمہ کو اتحاد، پیار، محبت سے توفیق عطا فرما. فرقہ پرست طاقتوں کو نیست و نابود فرما. یہ جتنے بھی شیاطین ہیں، شیطان رشدی کی شکل میں، وسیم رشدی کی شکل میں، جہاں جہاں خبیث ہے ان سب کو نیست و نابود فرما. تمام اسلام دشمن عناصر کو نیست و نابود فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. قرآنی تعلیمات پر
عمل کرنے، عمل میں اخلاص حضرت نے توفیق عطا فرما، جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ہیں ان سب کی حفاظت فرما، توحید کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، نبی کریم کے ماننے والے، کعبہ شریف کے سامنے قبلے کی طرف سجدہ کرنے والوں کی حفاظت فرما، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ بس دعا کرتے ہیں مالک اس ملک میں امن و امان ایجاد فرما، ایک بہترین حکومت عدلیہ کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔